محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کی کس کتاب میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی تحریر پیش کر رہا ہوں، آپ ملاحظہ کریں۔ اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان صفحہ نمبر 8 میں لکھتا ہے، آپ عبارت ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے۔ سامعین، آپ غور کیجئے، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر، یعنی جیسا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مان کے چلیں کہ بعض ہی علم غیب اگر مان لیا جائے تو جیسا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے ایسا ہی علم کیا زید و عمر کو بھی حاصل ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں، اس لیے کہ نبی اور غیر نبی کے علم میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نبی کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم یقینی ہوتا ہے، اور عام انسانوں کے پاس جو علم ہے وہ یقینی نہیں بلکہ وہ ظنی ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم اور عام انسانوں کا علم، ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہی وہ کفریہ اور توہین آمیز عبارت ہے جس کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علماء حرمین طیبین کی معیت میں اشرف علی تھانوی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔